السلام علیکم ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے آئے کلاس 10 کی NCERT بک کا مثنوی۔ یہ مثنوی کا تیسرا جو ہے چیپٹر ہے، جس کا عنوان ہے دارالخلافت زین الملوک میں بقاولی کا پہچان اور وزیر ہو کر تاج الملوک کی تلاش میں رہنا۔ یہ جو مثنوی ہے دیا شنکر نسیم کی لکھی ہوئی بہت ہی خوبصورت مثنوی ہے۔ یہ مثنوی بہت ہی مقبول ہے کیونکہ یہ تقریباً 2 صدی گزر جانے کے بعد بھی بہت ہی مقبول ہے، اس کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ تو آج ہم اسی کو پڑھیں گے۔ اس میں دیا ہوا ہے مثنوی نگار جو ہے دیا شنکر نسیم جو نے بتایا ہے کہ یہ ایک پری زاد ہے جس کا نام بقاولی ہے۔ اس سے ایک آدم زاد جو ہے اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، اور کسی وجہ سے جو ہے وہ اس سے بچھڑ جاتا ہے اس کا محبوب، تو وہ اس کے تلاش کے لیے جو ہے اس کی کھوج کے لیے تلاش کے لیے وہ پری ذات سے آدم ذات کی حیت اختیار کر لیتی ہے، یعنی شکل بدلتی ہے، اور اس کو اپنے محبوب کو تاج الملوک کو تلاش کرتی رہتی ہے۔ تو آئیے اس میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ گلچی کا جو اب پتہ ملا ہے، یوں شاخ قلم سے گل کھلا ہے، وہ باد چمن چمن خراما، یعنی وہ بقاولی پریشاں۔ گلشن سے جو خاک اڑاتی آئی، اس شہر میں آتی آتی آئی، دیکھا تو خوشی کے چہچہے تھے، گلچی کے شگوفے کھل رہے تھے۔ اس میں مثنوی نگار جو بتاتے ہیں کہ جو گلچی ہے، یعنی جو گلچی مطلب جو ہوتا ہے گل چننے والا مالی، تو یہاں پر بقاولی کا استعمال کیا گیا۔ بقاولی جو ہے وہ اپنے محبوب کے تلاش کے لیے چمن چمن یعنی جنگل بیابان اور اجنبی راہوں میں بھٹکتی رہتی ہے، اس کو کھوجتی رہتی ہے، بہت ہی پریشان رہتی ہے۔ اس سے پھر جو ہے اس سے کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو محبوب ہے وہ کسی مملکت میں ہے، کسی جگہ پر ہے۔ تو اس کو جب وہ پتہ ملتا ہے اس جگہ کا، تو وہ اتنی خوش ہوتی ہے کہ اپنے سارے رنج و غم بھول جاتی ہے، اور وہاں پر جاتی ہے اس جگہ پر جہاں اس کو بتایا گیا تھا کہ اس کا محبوب جو ہے تاج الملوک ہے۔ تو وہاں جب جاتی ہے تو دیکھتی وہاں کا منظر ہی وہ کچھ اور دیکھتی ہے وہاں پر کہ خوشی کے چہچہے تھے، باغ میں شگوفے کھل رہے تھے، گل بانگ زنا تھا جو جہاں تھا، ایک ایک ہزار داستاں تھا، پاتے ہی پتہ خوشی سے پھولی، شاد ایسی ہوئی کہ رنج بھولی، جادو سے بنی وہ آدمی زاد، انسانوں میں عاملی وہ پری زاد۔ وہاں کا منظر ہی بہت ہی حسین تھا، وہ دیکھ کے تو، اور جب سے پتہ ملا اپنے محبوب کا تو وہ بہت ہی خوش ہوئی، اور جو ہے جادو سے وہ پری ذات سے آدمی ذات بن گئی اور انسانوں کے بیچ آ کر مل گئی۔ وہ اپنی حیت یعنی جو شکل ہے وہ بدل لی، ایسے پری کی طرح بن کر ہمیں کھوجے گی تو سب لوگ اس سے دیکھ کر اچنبھت رہ جائیں گے نا، اس لیے وہ جو ہے پری ذات سے آدم ذات بن گئی تاکہ اسے کوئی پہچان نہ پائے، اور اپنے محبوب کو تلاش کرنے لگی۔ آگے اس میں سلطان کی سواری آ رہی تھی، صورت جو نگاہ کی پری تھی، پوچھا اے آدم پری رو، انسان ہے پری ہے کون ہے تو؟ وہ جس مملکت میں داخل ہوئی تھی، جس سامراجیہ میں داخل ہوئی تھی، وہاں کا جو سلطان تھا آیا تھا، وہ آ رہا تھا، تو جب اس کی نگاہ اس پر پڑی تو یہ چونکہ پری تھی تو خوبصورت تھی، وہ انسان کی شکل اختیار کی تھی تو خوبصورت دکھ رہی تھی، تو سلطان جو ہے اس سے پوچھا اے آدم پری رو، پری کی طرح دیکھنے والے انسان، تم انسان ہو یا کون ہو؟ کیا نام ہے؟ وطن کدھر ہے کون سا گل چمن کدھر ہے؟ وہ پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارا وطن کدھر ہے، تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا چمن کدھر ہے، یعنی تمہارا گھر کہاں ہے؟ دی اس نے دعا کہا بسد سوز، فرخو شہام ابن فیروز۔ وہ جو ہے یعنی جو بقاولی جو ہے اس سے دعا دے کر کہتی ہے میں جو ہوں ابن فیروز ہوں، یعنی فیروز کا لڑکا ہوں، بیٹا ہوں، گل ہوں تو کوئی چمن بتاؤں، غربت زدہ کیا وطن بتاؤں، گھر بار سے کیا فقیر کو کام، کیا لیجیے چھوڑے گاؤں کا نام۔ وہ جو ہے بقاولی جو سلطان سے کہتی ہے کہ میں غریب ہوں، بس زدہ ہوں، میں اپنا وطن کیا بتاؤں، میں کوئی گل ہوتی تو اپنا کوئی چمن بتاتی، اور ویسے میں فقیر ہوں تو فقیر کو اپنے گھر بار سے کیا مطلب ہوتا ہے، اور جس گاؤں کو میں نے چھوڑ دیا ہے تو اس گاؤں کا پھر نام لینے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے اس میں پوچھا کہ سبب کہاں قسمت، پوچھا کہ طلب کہاں قناعت۔ یہ دیکھیے بہت ہی بڑی بات جو ہے شاعر نے
جو مثنوی نگار ہیں دیا شنکر نسیم جی، انہوں نے بہت بات کو ایک چھوٹے سے لفظوں میں پرو دیا ہے۔ تو سلطان جو ہے وہ اس سے پوچھتا ہے بقالی سے کہ آخر کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ تم نے جو ہے یہ فقیری اختیار کر لی؟ تو بقالی جواب دیتی ہے قسمت، یعنی قسمت میں جو لکھا ہے۔ تو یہ بڑی سی بات کو صرف چند لفظوں میں پرو دیا ہے۔ دوسرے وقفے میں ہے پوچھا کہ طلب کہا قناعت، پھر وہ جو سلطان ہے اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تمہاری چاہت کیا ہے، کیا طلب ہے؟ تو وہ بولتی ہے بقالی کہ کچھ نہیں، قناعت مطلب کچھ نہیں۔ باتوں پہ فدا ہوا شہنشاہ، لایا بستے امتیاز ہمراہ، چہرے سے امیر زادہ پایا، گھر لا کے وزیر اسے بنایا، نظریں لیے درگاہ بندگاں، دستور سے عامل بسجا۔ جو سلطان تھا اس کے باتوں سے جو ہے فدا ہو گیا اور اسے اپنے دربار میں لے کر آیا، چونکہ وہ خوبصورت ہی پری تھی، تو خوبصورت ہی ظاہر سی بات ہے، لیکن انسان کی شکل میں تھی، تو وہ اسے چہرے سے خوبصورت لگا، امیر زادہ لگا، اس لیے وہ اپنے دربار میں اس کو وزیر بنا دیا۔ اور پھر جو ہے بقالی وزیر بن کر اس دربار میں اپنے محبوب کو تلاش کرنے میں لگ گئی۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت ان کی مثنوی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے کچھ سوالات۔ تو ادھر کچھ لفظ و معنی دیا ہے، اس سے آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں بک سے۔ ہاں تو یہ ہے معروجی سوالات۔ اس میں پہلا ہے نسیم کا پورا نام کیا تھا؟ تو نسیم کا پورا نام دیا شنکر تھا، یہ جیم آپشن ہوگا اس میں۔ اگلا ہے دوسرا، نسیم کہاں پیدا ہوئے؟ تو نسیم جو ہے لکھنؤ میں پیدا ہوئے، اس کا آپشن ہوگا جیم۔ تیسرا کوشچن ہے نسیم کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ تو نسیم کی مثنوی کا نام ہے گلزار نسیم، اس کا بے آپشن ہوگا گلزار نسیم۔ چوتھا ہے شاعری میں نسیم کس کے شاگرد تھے؟ تو شاعری میں نسیم جو تھے آتش کے شاگرد تھے، تو اس کا بھی آپشن ہوگا بے۔ پانچواں ہے نسیم کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا بھی آپشن ہوگا بے، نسیم کا انتقال 1845 عیسوی میں ہوا۔ آگے مختصر ترین سوالات، یہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں مختصر ترین سوالات کو۔ تو اس میں پہلا ہے زیر نصاب مثنوی میں کس واقعہ کو نظم کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا مثنوی میں جو ہے ایک پریزاد بقالی کو اپنے پریزاد سے آدم زاد بن کر اپنے محبوب کو تلاش کرنے کا واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ دوسرا ہے نسیم کا پورا نام کیا تھا؟ تو نسیم کا پورا نام دیا شنکر ہے۔ تیسرا نسیم کی پیدائش کب ہوئی؟ تو نسیم کی پیدائش 1811 عیسوی میں ہوئی تھی۔ چوتھا ہے نسیم کی مشہور مثنوی کا نام لکھے۔ تو نسیم کی مشہور مثنوی کا جو نام ہے وہ ہے گلزار نسیم، جس کو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا۔ پانچواں اور آخری مختصر ترین سوالات کا، نسیم کے والد کا نام لکھے۔ تو نسیم کے والد کا نام گنگا پرساد کول تھا۔ تو یہ تھا یہ نظم اور اس کے کچھ سوالات۔ آگے جو ہے مختصر سوالات، اس کو ہم لوگ آگے کے ویڈیو میں دیکھیں گے۔